یہ اسلام نے اتنی خوبصورت تعلیمات دی ہیں اپنے ماننے والوں کو، وہ تعلیمات اتنی شاندار ہیں۔ یہ لوگوں نے جو آج کل نا مغرب کا کلچر ہماری طرف امنڈ آیا اور عجیب و غریب سی لوگ بولیاں بھی بولتے ہیں، جو فروری کی 14 تاریخ کو نا ہماری سوسائٹی میں ایک ادم مچتا ہے، بے حیائی کا سیلاب، فحاشی کا سیلاب، اوریانی کا سیلاب، کھلم کھلا اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کا سیلاب، ویلنٹائنس ڈے کے نام کے اوپر جو حرام کاریاں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی۔ ابھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں مسلمانوں سے، ہمارا خطاب مسلمانوں سے۔ ایک خاتون اگر چاہے تو دوسری خاتون کے لیے بڑی زبردست اصلاح کا سامان کر سکتی ہے۔ ایک مرد خاتون کو سمجھائے جو محارم ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، انکار نہیں ہے اور سمجھانا چاہیے، لیکن ایک خاتون اگر چاہے اپنا کردار ادا کرے دوسری خاتون کی اصلاح کے لیے۔ اس کے اوپر ابتدا کروں گا موطأ امام مالک کی ایک حدیث ہے، 17049 نمبر کی حدیث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بھتیجی ہیں، حفصہ بنت عبد الرحمن، یعنی آپ کے بھائی ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ ایک پھوپھی اپنی بھتیجی کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ایک گھر کی بڑی خاتون چھوٹی خواتین کی اصلاح کے لیے، بچیوں کی اصلاح کے لیے، لڑکیوں کی اصلاح کے لیے کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ اس پہ حدیث سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے ہے، وحدثنی عن مالک عن علقمۃ بن ابی علقمہ عن امہ انہا قالت، راویہ بیان کرتی ہیں، دخلت حفصۃ بن عبد الرحمن علی عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی بھتیجی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجی حضرت حفصہ بنت ابی عبد الرحمن بن ابی بکر اپنی پھوپھی جان رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، لیکن جب بھتیجی آئیں تو کس کنڈیشن میں تھیں؟ وَعَلَىٰ حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ، آپ کی بھتیجی نے باریک دوپٹہ اوڑا ہوا تھا، باریک، رقیق، باریک۔ فَشَقَّتْهُ عائشہ، سیدہ عائشہ نے وہ باریک دوپٹہ اپنی بھتیجی سے لے کر پھاڑ دیا۔ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا، اور اپنی بھتیجی کو موٹی چادر عطا فرما دی، موٹی چادر اوڑا دی۔ یہ پیغام ہے خواتین کے لیے حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک پھوپھی چاہے تو گھر کی بچیوں میں پردہ رائج کروا سکتی ہے، ایک خالہ چاہے تو گھر کی بچیوں میں پردہ رائج کروا سکتی ہے، ماں چاہے تو بیٹیوں میں رائج کروا سکتی ہے، ایک بہن چاہے تو دوسری بہنوں میں پردے کو، چادر کو، چار دیواری کو، حجاب کو، برقعے کو، بایا کو، ان کو نافذ کروا سکتی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کنزرویٹو ان مائنڈ ہیں، پرانے زمانے کے۔ نو، اسلام کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں۔ یہ سنا آپ نے، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دور سے بڑے خوبصورت کپڑے آئے، ایک صحابی رسول کو آپ نے گفٹ دیا، فرمایا یہ کپڑے آپ کے لیے، ایک آپ کے لیے، ایک آپ کی زوجہ کے لیے، لیکن یہ جو آپ کی زوجہ کے لیے نا یہ کپڑا باریک ہے، جا کے ان کو دے تو دینا لیکن ساتھ میں بتانا کہ اس کے نیچے کو کپڑا لگا لے۔ عورت کہتے ہی چھپانے کی چیز، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں گھروں میں رہنا۔ اسلام عزت مآب خواتین کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں گھروں میں رہو۔ شرع نے اجازت دی ہے باہر جانے کی، اس میں شرائط ہیں، پابندیاں ہیں، اس طرح جائیں، گھر میں رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور دور جاہلیت کی طرح، وہ پہلے زمانے کی جاہلیت کی وہ بے پردگی کی طرح بے پردگیاں مت کرو۔ یہ خطاب کس سے؟ مسلمان خواتین سے۔ جو مسلمان خاتون ہوگی وہ کبھی بھی قرآن سن کے پریشان نہیں ہوگی،
رب فرماتا ہے. آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کی پاک بیبیاں ازواج ستھری بیبیاں ساری جنتی ہیں. رب کیا فرماتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اے نبی کی گھر والیوں تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو، تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو اپنی آوازوں کو ذرا پست رکھنا کہ کہیں اپنی آوازیں نرمی نہ اختیار کرنا کہ کہیں دل کا روگی کہیں گندی نگاہ نہ ڈال دے. یعنی ایک خاتون کو کسی غیر مرد سے ضرورتاً بات کرنی پڑ جائے، چکنی چپڑی باتیں نہ کریں، نرم باتیں نہ کریں، سخت لہجے سے بات کرے تاکہ دل کا روگی بیمار نگاہ والا گندی نگاہ نہ ڈالے. جی دل کا پردہ ہے کافی ہے. نو، اٹس ٹوٹلی رونگ، اٹس اگینسٹ قرآن، اٹس اگینسٹ سننا. یہ تو قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے. نہیں، دل کا بھی ہے. اگر دل کا ہوتا تو آنکھوں میں حیا ظاہری طور پہ بھی آتی، ضرور آتی. آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اے پیارے محبوب مسلمان مردوں سے کہہ دیں آنکھیں ذرا جھکا کے رکھا کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. قرآن میں ہی ہے. رب فرماتا ہے پیارے محبوب آپ مسلمان خواتین کو کہہ دیں ذرا نگاہیں نیچی کریں. صحابہ کرام علیہم رضوان اور صحابیات کیسے ان پر عمل کرتی تھی. آقا علیہ السلام اپنے گھر میں ازواج مطہرات بیٹھی ہیں. ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ باہر سے گزر رہے تھے، اندر آنا چاہتے تھے. سرکار علیہ السلام نے ازواج کو فرمایا ذرا اندر چلی جائیں. تو انہوں نے عرض کیا آقا عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ہیں، ان کو تو نظر نہیں آتا. فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو بینا ہو، تمہاری تو نگاہیں ہیں. ایک صحابیہ کے بیٹے شہید ہو گئے غزوے کے اندر، وہ باپ پردہ باہر آئیں اور آ کر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگ. کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آپ نے پردے کا اتنا اہتمام کیا. آپ نے جواب دیا میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی. اسلام کی تعلیمات تو یہ تھی. یہ 14 فروری تو فلاں ڈے تو فلاں ڈے کے نام پہ جو فحاشی جو اوریانی جو بے باکیاں عام کی جاتی ہیں، نہیں. ایک خاتون رول پلے کرے. آخری بات کیا ہے اسی سے متصل، چند خواتین ایسی ہیں جن سے پردہ نہیں ہے، باقی سب سے پردہ ہے. نوٹ کر لیں، باقی سب سے پردہ ہے. ایک رشتہ ہوتا ہے نسب کا، ایک ہوتا ہے رشتہ رضاعت کا، دودھ کا رشتہ، ایک ہوتا ہے مساہرت کا، سسرالی. میں ابھی نسب کی بات کروں گا، گنتے جائیے گا. ماں جس سے پردہ نہیں ہے وہ گنوا رہا ہوں، باقی سب سے پردہ ہے. ماں، بیٹی، بہن، بھتیجی، بھانجی، خالہ، پھوپھی. نسب کی صرف یہ 7 خواتین ہیں بس. نسبی ان سے پردہ نہیں ہے، باقی نسب کی ساری خواتین سے پردہ ہے. چچا کی بیٹی سے بھی پردہ ہے، پھوپھی کی بیٹی سے بھی پردہ ہے، بھابھی سے بھی پردہ ہے. 7 یاد کر لیں، آسان ہے. ماں، بیٹی، بہن، بھتیجی، بھانجی، خالہ، پھوپھی. 7 خواتین نسب کے اندر. اور رضاعت میں آ جائیں، اگر کہیں دودھ کا رشتہ ہے یعنی رضائی ماں اس سے بھی پردہ نہیں ہے، رضائی بہن اس سے بھی پردہ نہیں، یہ رضاعت ہو گئی. اور ایک ہوتا ہے مساہرت کا رشتہ یعنی سسرالی. جیسے یہ بیوی سے جو پردہ نہیں ہوتا نا، وہ نسب کی وجہ سے نہیں، یہ مساہرت کی وجہ سے. بیوی سے بھی پردہ نہیں، لیکن وہ اس تیسری کیٹیگری میں آئے گا، اس سے بھی پردہ نہیں. ساس کے ساتھ یعنی بیوی کی گھر والی کی والدہ سے، اس سے بھی پردہ نہیں، یہ تیسری کیٹیگری میں آئے گا. لیکن نسب کی یہ 7 خواتین ہیں، پھر دودھ کے رشتے کی، اور تیسرے نمبر پہ مساہرت کی. اس کے علاوہ سب سے پردہ ہے. لہٰذا آج کا میسج اس پیارے دن کے اندر سب کے لیے، مسلمان خواتین دوسری مسلمان خواتین کی کیسے اصلاح کریں. اگر چاہیں تو ریولوشن بپا کر سکتی ہیں، انقلاب لا سکتی ہیں. سیکھنا ہے تو سیکھیے. حضرت عائشہ پاک رضی اللہ عنہا سے ہر خاتون کو چاہیے کہ یہ قرآن سنائیں دوسری خواتین کو. انشاءاللہ گھر کے اندر بھی انقلاب آئے گا، سوسائٹی میں بھی انقلاب آئے گا. یہ پردہ، 4 دیواری، برقع و بایا کوئی رکاوٹ نہیں ہے
نہیں ہے ترقی میں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اے مسلمان خواتین، یہ تو آپ کی اپنی حفاظت کے لیے ہے کہ اگر مٹھائی کو اوپن رکھو گے تو مکھیاں بیٹھیں گی آ کر، اگر آپ اس کو کور رکھو گے تو کوئی مکھی آ کر نہیں بیٹھے گی۔ اسلام نے تو عزت کو پروٹیکشن کا کھول دیا ہے اور حصار کے اندر رکھا ہے۔ اگر تم چاہو حصار کے اندر عزت بڑھانا چاہتی ہو تو رب کے قرآن پر عمل کرو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، غیر مردوں کے ساتھ بے تکلفی بند کرو اور شریعت کے دائرے میں آ جاؤ، دنیا بھی رب تمہاری اچھی کر دے گا اور انشاءاللہ جنت کی نعمتیں بھی رب تمہیں عطا فرمائے گا۔